فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ ان قلبی قساوت والوں سے خطاب ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے۔ تم نے بھی اگر قساوت قلبی ترک کر دی اور احکام الہی پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے مردہ وجود میں ایمان کی روح پھونک دے گا۔ نمبر 2، ہم نے ان آیات کے ذریعے تمہیں طریقہ حیات بتا دیا، اگر تم عقل سے کام لو تو دوبارہ زندگی حاصل کر سکتے ہو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر۔ یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ راہ خدا میں صدقہ دینا اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ اس قرض حسن کا ثواب کئی گنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں فرمایا، راہ خدا میں دیے جانے والے ایک دانے کا ثواب 700 گنا ہے، اور خاص لوگوں کے لیے اس کو بھی دگنا کیا جائے گا تو یہ ایک کے لیے 1400 گنا ہو جائے گا۔ نمبر 2، ظاہراً آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجر کریم اس کئی گنا کے علاوہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ تفسیر آیت۔ جو لوگ اللہ اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے نزدیک صدیقین اور گواہ ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہاں فرمایا یہ خود صدیقین اور شہداء یعنی گواہ ہوں گے۔ گواہ کی منزلت پر فائز ہونا بہت بڑا درجہ ہے، لہٰذا یہاں ایمان سے مراد ایمان کا ایک خاص درجہ ہو سکتا ہے، جن کو اجر کے ساتھ نور بھی عنایت ہوگا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اعمال کے لیے شہداء گواہ ہوں گے۔ واضح رہے، قرآنی اصطلاح میں رائے خدا میں قتل ہونے والے کو شہید نہیں کہتے، یہ بات کی اصطلاح ہے۔ شہید سے مراد گواہ ہے۔ آیت کی تعویل سمجھنے کے لیے اس روایت کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو شواہد التنزیل
کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 254، امالیہ شیخ طوسی صفحہ نمبر 378، غایت المرام کے باب نمبر 163 میں ابن مغازلی کے مناقب میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے شان نزول کے بارے میں سوال ہوا ان سے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک سفید نور کا علم ہوگا، ندا دینے والا ندا دے گا، مومنوں کا سردار اٹھ جائے اور ان کے ساتھ بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی اٹھیں تو علی ابن ابی طالب اٹھیں گے، پھر سفید نور کا علم ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے نیچے مہاجر اور انصار میں سے سابقین اولین ہوں گے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ مخلوط نہیں ہو سکیں گے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ صدیقین 3 ہیں، حبیب نجار مومن آل یاسین، حزبیل مومن آل فرعون اور علی ابن ابی طالب، علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیالی نے اپنے والد سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تاریخ دمشق حالات امیر المومنین میں شواہد تنازیل کی ذیل میں آیت در قطنی نے زیر عنوان حزبیل اپنی کتاب المختلف من سیوطی نے الجامع الصغیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 50 میں اور ابو نعیم نے المعرفہ میں یہ روایت بیان کی ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بیہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، دنیاوی زندگی مقصد۔ اگر دنیاوی زندگی مقصد قرار دی جائے اور اخروی زندگی کے تقاضوں سے متصادم زندگی ہو تو یہ زندگی طبیعت یعنی نیچر کے ہاتھوں ایک کھلونے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی۔ اس آیت و دیگر آیات اور احادیث میں دنیا کی مذمت کا تعلق اس دنیا سے ہے جو آخرت کے ساتھ متصادم ہو، چونکہ آخرت کی ابدی اور ختم نہ ہونے والی زندگی کے مقابلے میں چند روزہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ شیخ بہائی سے منقول ہے 5 خصلتیں انسان کی عمر کے مراحل سے مربوط ہیں۔ بچپنے میں کھیل میں مشغول ہوتا ہے، بلوغ کی عمر کو پہنچنے تو لہویات میں مشغول ہوتا ہے، جوانی میں زیب و زینت کا دلدادہ ہوتا ہے، درمیانی عمر میں فخر و مباحات میں لگ جاتا ہے، اور عمر رسیدہ ہونے پر مال و اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے جس نے کسان کو وقتی طور پر خوش کیا، اتنے میں خزاں آ جاتی ہے، کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور بھس بن جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آخرت کا شدید عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 4، دنیاوی زندگی اگر صرف دھوکہ نہ ہوتی اور انسان کو اس دنیا کی زندگی کے لیے
بنایا گیا ہوتا تو متاع دنیا کی فراوانی سے سکون اور اطمینان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، چونکہ مچھلی پانی میں زندگی گزارنے کے لیے خلق ہوئی ہے، جبکہ اس دنیا کے مال و دولت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے بے اطمینانی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سکون چھن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا کے مال و دولت کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، البتہ ضرورت سے زیادہ مال و دولت مراد ہے۔ صرف ضرورت کی حد تک مال سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ دنیاوی زندگی ذریعہ، اگر زندگی کو کسب آخرت کے لیے ذریعہ بنایا جائے تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ مذمت نہیں ہے بلکہ اس زندگی کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے 60-70 سال کی زندگی کے عوض آخرت کی ابدی زندگی سنور سکتی ہے، تو اس زندگی کے ہر آن کے مقابلے میں آخرت کے اربوں سال کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس طرح مومن کی دنیا اور ایمان کی زندگی کی قیمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 67 اور صفحہ نمبر 225 پر حدیث ہے، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، تو آخرت کی جو بھی قیمت لگائی جائے کھیتی کی وہی قیمت مل جاتی ہے۔ اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے۔ آپ کہتے ہیں یہ دنیا جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے واعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نصیحت ہے، اور 131 خطبے کا نمبر ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیاری کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف جانے میں سبقت لو۔ ان دونوں آیاتوں کو ملانے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سرعت سے کام لو، یعنی مسابقت میں مسارعت کرو۔ مغفرت کا عمل خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سبقت لے جانا مغفرت کے اسباب کی طرف ممکن ہے، لہٰذا اس آیت میں حکم یہ ہے کہ اعمال صالح کی طرف سبقت لے جاؤ۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عدت الذین آمنوا کے بعد عمل صالح کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ نمبر 2، اس جنت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس کی وسعت کل کائنات یعنی آسمانوں اور زمین کی وسعت کی مانند ہے۔ کل کائنات کی وسعت کیا ہے، اس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ کائنات کی جس حصے کا انسان کو علم ہوا ہے وہ بھی محیر العقول ہے۔ اس کائنات کے ایک حصے کا نور جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتا ہے ابھی تک دوسرے حصوں کو نہیں پہنچ سکا، اور اربوں سال سے چلی ہوئی روشنی کائنات کے طول و عرض اور وسعت کو دریافت کرنے سے قاصر ہے۔ برطانیہ کے سائنسدانوں نے کائنات کا آخری کنارہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روزنامہ جنگ کے 22 اکتوبر 2010 کے مطابق برطانوی یونیورسٹی آف برسٹل کے سائنسدان میلکم گریمر نے بتایا کہ کائنات کے آخری کنارے پر موجود کہکشاں ہمارے نظام شمسی سے 3.1 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ اس 13.1 ارب نوری سال کے
فاصلے پر ہے۔ اس جنت کی طرف سبقت لے جانے کی ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جو کائنات کے ایک نہایت ناچیز ناقابل اعتنا کرۂ ارض کے رہنے والے ہیں۔ یہ کرۂ ارض جو اس سورج کے تابع ہے، اسے اپنی کہکشاؤں میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے۔ نمبر 3، اس محدود زمین کے باشندے کا اس عظیم جنت میں جانا اللہ کے فضل و کرم کے تحت ممکن ہوگا، ورنہ انسان کا عمل خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن کی زندگی مغفرت و جنت کی طرف مسابقت سے عبارت ہے۔ نمبر 2، اللہ کی کائنات اور جنت کی وسعت وصف اور بیان سے بڑھ کر ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، انسان پر آنے والی آفتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ آفت جو انسان کی اپنی بدعمالیوں کے مکافات میں آتی ہے۔ اس قسم کی آفت حتمی نہیں ہے۔ بعض بدعمالیوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ دوسری وہ آفت ہے جو آزمائش اور امتحان کے لیے آتی ہے اور نظام کائنات کا حصہ ہے۔ یہ آفت حتمی ہے، اس میں درگزر نہیں ہے، اسی لیے فرمایا اس قسم کے تمام واقعات اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ثبت ہیں۔ اس کے حتمی ہونے کی تصریح اس آیت میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ واضح رہے اس مصیبت کے بعد صبر کرنے پر ستائش ہے۔ نمبر 2، اس مصیبت کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا واقع ہونا لوح محفوظ میں ثبت ہے، چونکہ اس کا واقع ہونا نظام کائنات کا حصہ ہے۔ نمبر 3، ان حوادث کے وقوع سے پہلے ان کا مقدر کرنا اور ایک حتمی فیصلے کے تحت انہیں ثبت کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، لہٰذا جو کچھ رونما ہونے والا ہے اور اس عام قانون کے تحت ہے جو اس کائنات پر حاکم ہے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے نہ نقصان کی ضرورت کی صورت میں دل شکنی ہونی چاہیے اور نہ منافع ملنے پر آپے سے باہر ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت موجود ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 16 اور اس کا نمبر صفحہ نمبر ہے 19۔ آپ کہتے ہیں کہ پورا زہد قرآن کے 2 کلموں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ جو شخص گزشتہ پر رنجیدہ نہ ہو اور آنے والی چیز پر اترایا نہ کرے، اس نے زہد کو دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو کسی مال اور مفاد کے ملنے پر اتراتا اور تکبر کے ساتھ فخر و مباحات کرتا ہے۔ نمبر 3،
جو مال و دولت پر اتراتے اور فخر کرتے ہیں وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اور بچا کر ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ زبان یا اپنے عمل سے دوسروں کو مال و دولت ذخیرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، چونکہ بخیل جب دولت مند ہو جاتا ہے تو ظاہر بین لوگوں کے لیے یہ بات پرکشش ہوتی ہے تو دوسرے بھی اسی خصلت کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس انفاق کا محتاج نہیں ہے۔ خرچ نہ کرنے سے بخیل کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے وضع کردہ مقدرات پر ایمان رکھنے والے حوادث زمانہ کے مقابلے میں چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیل دے کر بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب والا ہے۔ تفسیر آیت۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ایسے شواہد اور دلیل یعنی معجزات دے کر مابعوث فرمایا جو ان کی نبوت پر قطعی شاہد ہیں، چنانچہ بغیر بنیاد اور معجزات کے کوئی نبی مابعوث نہیں ہوا۔ فرعون کے ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون کی دھمکی کا جواب دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72۔ جادوگروں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے۔ نمبر 2، اور ان انبیاء کے ساتھ کتاب وحی نازل کی صحف ابراہیم، توریت، انجیل اور قرآن کی صورت میں۔ نمبر 3، ان انبیاء کے ساتھ میزان بھی نازل فرمایا۔ میزان کیا ہے؟ میزان ترازو ہے جس سے اوزان کا علم ہوتا ہے اور حقدار کو اپنا حق ملتا ہے۔ میزان انصاف دینے کے لیے ایک محسوساتی آلہ ہے۔ قرآن محسوسات کے ذریعے معنویت کو واضح انداز میں سمجھانے کا طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات حقوق و فرائض پر مشتمل ہے۔ ان تعلیمات میں انفرادی اور اجتماعی حقوق کی تشریح ہے جس سے انسانوں کو اپنے حقوق کی شناخت اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی بھی شناخت ہوتی ہے۔ اسی شناخت کو قرآن نے میزان کہا ہے، چنانچہ اسی میزان اور شناخت کی وجہ سے ظالم اور مظلوم کی شناخت ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ نمبر 4، تاکہ انبیاء کی تعلیم اور تربیت سے لوگوں میں شعور آ جائے اور اپنے حقوق کی شناخت ہو جائے اور لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو انصاف کے سچے دائی بن جاؤ۔ لوہے کو اللہ نے اپنے خزانہ کن سے عرصہ وجود میں نازل کیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ نمبر 6، لوہے میں قوت و صلابت ہے، عدل و انصاف کا راستہ روکنے اور عدل کے خلاف طاقت استعمال کرنے والوں کا قلاقمہ کرنا اس کے ذریعے ممکن ہوگا۔ نمبر 7، چنانچہ انسانی تمدن کی اساس صنعت پر ہے اور صنعت کے لیے بنیاد حدید ہے۔ نمبر 8، اس سے بننے والے اس اسلحہ کے ذریعے اللہ کی نصرت کرنے والے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا تلوار سے جہاد کرنے والوں کا کیا رتبہ ہے۔ نمبر 9،
وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں جبکہ اللہ غیب میں ہے۔ جس طرح وہ اللہ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں اسی طرح اللہ کی مدد بھی بالغیب کرتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، انبیاء کی تعلیم سے لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ عدل کا نظام قائم کریں۔ نمبر 2، جہاد بالسیف کرنے والے اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ تفسیر آیت: ان دو نبیوں کا ذکر ہے جن کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ ابو البشر ثانی حضرت نوح، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عہد کو انبیاء کی اولاد میں ودیعت فرمایا ہے۔ نمبر 2، پھر ان میں سے کچھ ہدایت کی راہ پر قائم رہے۔ منہم کی ضمیر اولاد کی طرف ہے، یعنی اس اولاد میں جو انبیاء گزرے ہیں اور جو ان کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں وہ ہدایت پر رہے۔ نمبر 3، لیکن اس اولاد میں سے کثیر مقدار میں لوگ فاسق ہو گئے، چنانچہ اولاد نوح میں سب کے سب صالح نہیں رہے، اور اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل سب کے سب صالح نہیں رہے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تشریح کلمات: قیف پیچھے چلنا، قفیہ میں اس کے پیچھے چلا، رافع شفقت ہمدردی کے معنوں میں ہے۔ رہبانیت یعنی خوف کو کہتے ہیں، اصطلاح میں خوف خدا کی وجہ سے ترک دنیا کو رہبانیت کہا جاتا ہے، جیسے راہبہ وغیرہ راہب ہو جاتے ہیں، اسی طرح۔ تفسیر آیت: نمبر 1، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور کسی قوم کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ نمبر 2، ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمایا اور ان پر انجیل نازل فرمائی۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت رحم دل تھے، ان کا اثر ان پر ایمان لانے والوں میں پیدا ہوا، اور یہ رحم دلی صرف ان لوگوں میں تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ مسیحیت میں تحریف اور انحراف آنے سے پہلے تعلیمات مسیح کے پابند لوگوں میں رحم دلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر عصر کے درندہ صفت لوگوں میں بھی یہ صفت موجود ہو۔ نمبر 4، رہبانیت یعنی ترک دنیا کو مسیحیوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ اللہ نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، لیکن مسیحیوں نے اللہ کے ہاں بلند درجہ حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینے کا ایک رواج ڈال دیا۔ نمبر 5، اللہ نے انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول میں حیات دنیا حائل نہیں ہے،
बल्कि हुब्बे दुनिया हाइल है। हयात दुनिया जायज़ और हलाल तरीक़ों से बेहतर और सेहतमंद रखने से अल्लाह की रज़ा जोई आसान हो जाती है। ए अल्लाह, तेरी इबादत के लिए मेरे आज़ा में क़ुव्वत इनायत फरमा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुआए कुमैल में इरशाद फरमा रहे हैं, ये जुमले मौला अली के हैं। ए अल्लाह, तेरी इबादत के लिए मेरे आज़ा में क़ुव्वत इनायत फरमा। हदीस नबवी है, इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं है, और ये हदीस मौजूद है मुस्तदरकुल वसाइल की जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 155 में। दूसरी हदीस में फरमाया, मेरी उम्मत की रहबानियत फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अरबों की रहबानियत मस्जिद में बैठना, मोमिन की जगह इसकी मस्जिद है और इसका सौमा इसका घर है। वाज़ेह है कि नमाज हाय नवाफिल का घर ही में पढ़ना बेहतर है, लेकिन मसीहियत ने एक ऐसी रहबानियत को रवाज दिया जिससे इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो रहमदिली और हमदर्दी वरासत में मिली थी, वो शक़ाफ़त और संगदिली में तब्दील हो गई। इनके यहाँ फ़िरक़ाबंदी में अदम बर्दाश्त और मुखालफिन के क़त्ल व गारत और ईज़ा रसानी में यही राहिब लोग पेश रहे हैं। राहिबों ने के इंसानियत सोज़ मज़ालिम से इनकी तारीख़ अटी हुई है। नंबर 6, इन लोगों ने तर्क दुनिया के उसूल की रियायत भी नहीं की और अपने मफाद की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। नंबर 7, इन मसीहियों ने में से जो लोग हमारे रसूल पर ईमान ले आए, इनको तो अजर मिलेगा, मगर इनमें से कसीर तादाद में लोगों ने अपनी मफाद परस्ती को नहीं छोड़ा। अहम नुकात। नंबर 1, मसीहियों ने तर्क दुनिया के रूप में दुनिया तलबी की। नंबर 2, इस्लाम में तर्क दुनिया का कोई तसव्वुर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें वो नूर इनायत फरमाएगा जिससे तुम राह तय कर सकोगे, और तुम्हारी मग़फ़िरत भी कर देगा, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला मेहरबान है। तफसीर आयात। नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का एक दर्जा हासिल करने वालों से खिताब है। नंबर 2, व आमनू बे रसूलिही, अभी मज़ीद ईमान की गुंजाइश बाकी है। अगर तुम ईमान पर ईमान का इजाफा करो तो अल्लाह अपनी रहमत पर रहमत का इजाफा फरमाएगा। ईमान वालों को ईमान की दावत इसी से है कि ईमान में इजाफे के नताइज होते हैं। नंबर 3, एक तो यही कि रहमत का दोहरा हिस्सा मिलेगा, जिस तरह अहले किताब के ईमान लाने की सूरत में इन्हें दोहरा सवाब मिला था। सूरह क़सस की आयत नंबर 54 में इरशाद बारी ताला है, इन्हें इनके सब्र के सिले में 2 बार अजर दिया जाएगा। नंबर 4, ऐसी रोशनी मिल जाएगी जिससे हक़ाइक़ नज़र आने लगें, चूँकि रोशनी की वजह से राह रास्त नज़र आ रहा होगा और क़यामत के दिन भी रोशनी मिलेगी, लिहाजा इस नूर से मुराद दारैन का नूर है। नंबर 5, ईमान में इजाफे की वजह से नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी, नेकियों की वजह से गुनाह बख्शे जाएंगे। एक तफसीर इस आयत की ये भी की गई है कि इस आयत का खिताब अहले किताब से है और उनसे कहा गया है कि तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आओ तो तुम्हें दोहरी रहमत मिलेगी। लेकिन अहले किताब के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू की ताबीर कुरान ने कभी इख्तियार नहीं फरमाई। नंबर 1, हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, यानी इससे मुराद हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और यजअल लकुम नूरन तमशूना बिही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। नंबर 2, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से भी ये रिवायत वारिद हुई है
نمبر 2، ابو سعید خضری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، قسم بخدا کوئی بھی بندہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ایک نور عطا کرے گا جس سے وہ میرے حوض تک پہنچ جائے گا، اور جو بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا تو قیامت کے دن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب رہے گا۔ اور یہ روایت موجود ہے شواہد التنزیل، اور اس آیت کی ذیل میں یہ روایت نازل ہوئی۔ اہم نکات: نمبر 1، ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق ثواب ملے گا۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر آیت۔ روایت میں آیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر ہے یہ 54، اہل کتاب کو 2 مرتبہ اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو بعض اہل کتاب نے کہا کہ ہمیں 2 اور مسلمانوں کو 1 اجر ملے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان بھی دونوں نبیوں پر ایمان لائے ہیں، اور یہ روایت موجود ہے مجموع البیان میں۔ نمبر 1، آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان اور ایمان کا اضافہ کرنے والوں سے ہم نے دوہری رحمت، نور اور مغفرت کا وعدہ اس لیے کیا ہے کہ اہل کتاب یہ خیال نہ کریں کہ مومنوں کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اہل کتاب کو مل سکتا ہے، یعنی یہ خیال نہ کریں اہل کتاب کو ایمان لانے پر جو اجر ملتا ہے وہ مسلمانوں کو ایمان لانے پر نہیں ملتا۔ نمبر 2، اجر و ثواب عنایت کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اجر کا مستحق کون ہے، وہ اپنے علم اور مشیت کے مطابق اجر عنایت فرماتا ہے۔ سورہ حدید کا بیان اختتام